حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفقی، حضور نے فرمایا کہ تم مجھ سے کہا کہ خرچ کیا کر تم کثرت کے ساتھ، اور فرمایا اب انفقی، خرچ کیا کر اور گن گن کے نہ رکھا کر، ولا تحصی فیحصی اللہ علیک، اس لیے کہ اللہ رب العالمین تجھے گن گن کر نہیں دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ صرف یہ کانسیپٹ ذکر کرنے کے لیے کہ بڑی رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، بڑی عظمت کا مہینہ آ رہا ہے، آپ آنکھ بند کر کے دیتے چلے جائیں۔ ظاہری حال کے اعتبار سے بندہ اگر مستحق رکھتا ہے تو آپ اس کو دیں، کیونکہ نوافل صدقات کے اندر علماء نے مذہب کی بھی قید نہیں لگائی۔ نوافل صدقات میں شریعت نے تو جب مذہب کی قید نہیں لگائی، فرمایا مسلم ہو یا غیر مسلم ہو آپ نفلی صدقات اس کو دے سکتے ہیں، الا یہ کہ جو پیشہ ور گداگیری کرتے ہیں ان کے بارے میں تو یہ بات متعین ہے، مشہور ہے، پتہ بھی ہے کہ یہ ادھر بھی مانگے گا ادھر بھی مانگے گا ادھر بھی مانگے گا، اور باقاعدہ انہوں نے یہ ایسا شعبہ بنایا ہوا ہے، تو ان کے حوالے سے یقیناً آگے جا کے شریعت مطہرہ نے کہا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو روکے کہ جنہوں نے باقاعدہ سوال کرنے کو فیشن بنایا ہے۔ لیکن ہر بندہ، مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ مسجد میں اگر کوئی اعلان کر دے، تو ہمارے علماء نے لکھا کہ مسجد میں اعلان کرنا جائز نہیں کہ کوئی مسجد میں اعلان کر دے مستحق کھڑے ہو کر کہ جناب میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی اعلان کر بھی دے اور تو ہمارے بعض علماء یعنی یہ تو کہتے ہیں کہ جناب اس کو نہ دیا جائے، لیکن کچھ علماء اس سطح پر آ کر اجتہاد میں اتنی توسع ہے، میں صرف نفلی صدقات کو بتانا چاہ رہا ہوں اور نفلی صدقات کے اندر توسع کو بتانا چاہ رہا ہوں، نہ کہ مسجد میں سوال اور دینے کے مسئلے پر ہم بحث کر رہے ہیں۔ علماء نے ہمارے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اس کا حال ایسا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو بھی دیں۔ تو یہاں پر جہاں پر ایک قید موجود ہے لیکن اس کے مقابلے میں دینے میں پھر بھی رخصت کا پہلو آتا ہے، تو جہاں کوئی قید بھی نہیں دینے کے اندر تو وہاں پر باقاعدہ طور پر رکاوٹیں کھڑا کرنا تو لوگوں کو نیکی سے روکنے سے مترادف بنتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قال رجل، ایک آدمی نے یہ کہا کہ آج رات کو میں اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کروں گا۔ حضور نے ایک واقعہ سنایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ سناتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ آج میں جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر ضرور خرچ کروں گا، اور فخرج بصدقہ فوضع فی ید الزانیہ، کہتے رات کو وہ گیا دیکھا ایک عورت روڈ پر کھڑی ہوئی اکیلی، اس نے گیا آنکھ بند کر کے کہا کہ میں بس اس پیسہ رکھ لوں۔ اب وہ نہیں جانتا تھا یہ عورت کون ہے، اس نے جا کر پیسہ اس عورت کے ہاتھ میں دیا، وہ عورت زانیہ تھی۔ یہ حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں، فرمایا فی ید الزانیہ، وہ پیشہ ور زانیہ تھی اور جا کر جو ہے اس کے ہاتھ میں اس نے پیسہ رکھ دیا۔ فاصبحوا، جب جناب صبح ہوئی اور لوگوں کو پتہ چلا، کسی نے دیکھ لیا ہوگا یا پتہ چل گیا ہو، یتحدثون تصدق اللیل علی زانیہ، تو سارے لوگوں کو بات کرنے کی تو بہت عادت ہوتی ہے نا، تصدق اللیل علی زانیہ، ارے بھائی دیکھو وقت کیسا آ گیا، لوگ زانیہ عورت کو بھی صدقہ کرتے تھے۔ اب لوگوں کی اپنی تھنکنگ تھی، سوچ، اب محلے میں باتیں شروع ہو گئی۔ رات کو اس نے ایک زانیہ اور اس کو کیا پتا تھا یہ زانیہ ہے کہ نہیں، ظاہری حال تو اس کو کچھ بھی نہیں تھا، مسئول حال ہے، لیکن دیا، لیکن واقعی میں عورت زانیہ تھی۔ اللہ اکبر، جب یہ بات دینے والے کے کانوں تک پہنچی دوسرے محلے میں، اس نے کہا ارے یہ تو میں نے کیا کر دیا، اس نے کہا آج رات پھر سے صدقہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اٹھا اور فخرج بصدقہ فوضع فی ید غنی، وہ جا رہا تھا رات کا ٹائم تھا، تو ایک آدمی مالدار تھا، ایک آدمی مالدار تھا، لیکن اس کے لباس سے مالدار ہونا ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے جا کر اس مالدار کے ہاتھ میں پیسہ دیا اور بغیر کوئی پوچھے خاموشی سے آگے چلا گیا، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا اتنی خاموشی سے صدقہ کرنا کہ ایک ہاتھ سے دیا جائے دوسرے کو خبر نہ ہو، یہ وہ صدقہ ہے جو خدا کے غصے کو نرم کر دیتا ہے۔ اب جب وہ چلا گیا، اس امیر آدمی نے اپنے دوستوں کو بتایا ہوگا، تو یتحدثون تصدق اللیل، تو لوگ بات کرنے لگے، دیکھو زمانہ ایسا آ گیا کہ اب یہ بھی زمانہ ہے کہ لوگ ابھی امیر لوگوں کو بھی صدقہ کرنے لگے ہیں۔ آج کا ماحول آپ دیکھیں، حالانکہ اس بیچارے کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ امیر ہے کہ نہیں، مسئول حال کو اس نے دے دیا، اب لوگ یہ بھی بات کرنے لگے۔ اب جب پہنچ گئی بات اس بندے کے پاس، اس نے کہا اچھا میرا یہ صدقہ ضائع ہو گیا، اس نے کہا کل رات پھر سے صدقہ کروں گا اپنے رب کو راضی کرنے۔ یہ نبی پاک کو تو واقعہ سنا ہے، اور حضور اگر قصہ سناتے ہیں تو اس قصے سے صرف اس میں کئی جہتیں ہوتی ہیں عبرت لینے کی۔ ایسی بات ہے قصہ جب آپ سنتے ہیں تو اس کے ہر لفظ کے اندر ایک عبرت ہوتی ہے، اس لیے تو قصہ سنتے ہیں آپ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ بیان فرمایا تیسری رات جب آئی وہ شخص نکلا اور اس نے جناب جو ہے کہ وہ گیا تو راستے میں دیکھا کہ چور لوگوں کی چوری کرنے کے لیے کھڑا انتظار تھا کہ کون گزرے تو میں اسے چوری کر دوں اور اسے لوٹ لوں، اسے کیا پتا تھا کہ یہ چور ہے۔
تو وہ گیا قریب اور فوضع فی ید سارق، اس نے چور کے ہاتھ میں صدقہ دیا. پہلا صدقہ اس نے زانیہ کو دیا، اس کو پتہ نہیں تھا. دوسرا امیر کو دیا، اس کو پتہ نہیں تھا. تیسرا چور کے ہاتھ میں دے دیا. وہ چور نے جا کر اپنے دوستوں کو بتایا کہ دیکھو بھائی آج تو بغیر چوری کیے مجھے پیسہ مل گیا. کوئی بندہ جا رہا تھا، اس نے میرے ہاتھ میں صدقہ رکھ دیا. تو اس کے دوست کے ذریعے بات بڑھتے بڑھتے اس بندے کے پاس پہنچ گئی. فرمایا فاصبحوا يتحدثوا تصدقوا على سارق. لوگ کہنے لگے عجیب زمانہ آ، لوگ چوروں کو بھی صدقہ دیتے ہیں، یہ عجیب زمانہ آ گیا. تو یہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال اللهم لك الحمد. یہ حدیث پاک کو مکمل طور پر حضور علیہ السلام نے جب ذکر کر دیا تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبح جب ہوئی لوگ باتیں کرنے لگے کہ دیکھو لوگ چور کو صدقہ کرتے ہیں، تو اس نے کہا اے اللہ تیرے لیے حمد و ستائش. جس نے دیا تھا اس نے کہا یا اللہ تیرے لیے حمد و ستائش ہے، میرا صدقہ زانیہ، غنی اور چور کو ملا. پھر اس کے پاس ایک آنے والا شخص آیا. نبی پاک فرماتے ہیں بندہ پریشان بیٹھا ہوا تھا، تو ایک آنے والا آدمی آیا. اس نے کہا تو کیوں پریشان ہوتا، تو نے صدقہ دیا تھا. تو کہا یار دیکھو لوگ کہنے لگے وہ زانیہ کو صدقہ دے دیا. کوئی کہنے لگا یار تو عجیب آدمی ہے، تو نے چور کو صدقہ دے دیا، تو بڑا عجیب آدمی ہے کہ تو نے سیٹھ صاحب کو صدقہ دے دیا. تو اس بندے نے آ کر اس سے کہا، آنے والے نے اسے بتایا کہ تیرا صدقہ یقین کر قبول ہو گیا ہے. بعض علماء کہتے ہیں یہ آنے والا فرشتہ تھا جس نے اس کو تسلی دی کہ گھبرانا نہیں، تو نے اللہ کے لیے دیا، تیرا دینا قبول ہو گیا. اس نے کہا یہ کیسے قبول ہوا؟ سارے محلے میں اعلان ہو رہا ہے کہ چور کو صدقہ دے دیا ہے. سارے ہمارے محلے کے اندر اعلان ہو رہا ہے کہ جناب اس نے سیٹھ کو صدقہ دے دیا. کیسے مقبول ہو گیا؟ تو وہ کہا گیا کہ جناب وہ اس لیے مقبول ہو گیا کہ جو صدقہ تو نے سب سے پہلے کس کو دیا؟ زانیہ کے نام پر دیا. کہا تو کہا کہ دیکھ شاید وہ زنا کاری کے لیے جا رہی ہے اور تو نے اتنی رقم اسے دے دی جو گناہ کر کے وہ حاصل کرتی اور وہ اپنے بچوں کے لیے لے گئی. تو اس نے کہا اچھا. کہا کہ دیکھ دوسرا صدقہ تو نے کس کو دیا؟ کہا سیٹھ صاحب کو. تو کہا وہ بڑا بخیل تھا اور وہ 1 روپے لانے کا عمل نہیں دیتا تھا. لیکن آج اسے بڑی عبرت ہوئی کہ دیکھو لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ والے یار کہ رات کے اندھیرے میں میرا نسب میرا حسب پوچھے بغیر مجھے دے کر چلے جاتے ہیں. تو اگلا جو مجھے دے کر جا رہا ہے تھوڑا دے کر جا رہا ہے، اس کا جذبہ تو دیکھو کہ وہ اللہ کے لیے دے رہا ہے. تو میں نے جو تیوریاں بھر کر رکھی ہوئی نہیں دیتا ہوں تو اسے یہ فکر پیدا ہوئی کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں عطا کرے. اور تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چور اسی طرح کہ وہ چوری کرنے کے لیے کھڑا تھا اور اس کو گھر میں فاقے تھے اور وہ چوری کرنے کے لیے نکلا تھا. وہ کسی کی گردن بھی کاٹ سکتا تھا پیسے کے لیے، لیکن جب تم نے پیسہ دے دیا تو وہ اس کی ایک وقت کی روٹی ہو گئی اور وہ گناہ سے بند کر لوٹ کر آ گیا. تو روتا کیوں ہے؟ اللہ نے تیرے تیرے سفر کو قبول فرمایا. میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ زکوٰۃ اور واجب صدقہ اس کا اعلانیہ طور پر دینا اجماع امت ہے کہ افضل ہے. لیکن وہ صدقہ جو نافلہ ہے اس کو تو اتنی پوشیدگی سے دیا جائے، اتنی خاموشی سے دیا جائے جس کو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی گویا کہ خبر نہ ہو. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں یہاں پر عرض کر دیتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقۃ السر تطفئ غضب ربی. فرمایا پوشیدہ صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اس سے مراد زکوٰۃ نہیں، اس سے مراد صدقات واجبہ نہیں، اس سے مراد وہ ہے جو آپ اپنے عزیز، اپنے اقارب، اپنے دوست، اپنے قریبی لوگ یا جو مستحق اس کو نظر آ جائے آپ خاموشی سے اس کی خدمت کریں اور کوئی اس پر اعلانیہ نہ ہو. فرمایا یہ اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین اپنے بندے کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے تو اس نے اس کی ضرورت پر پردہ ڈالا، لوگوں کے پاس اعلان نہیں کیا. تو فرمایا یہ عمل خدا کو اتنا راضی کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک اور معصوم زبان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقۃ السر تطفئ غضب ربی، کہ پوشیدہ صدقہ جو ہے وہ رب کے جلال کو ٹھنڈا کر دیتا ہے.